بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز سوموار 20 جولائی 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی عرب میں حج سیکیورٹی فورس کے کمانڈر میجر جنرل زائد الطیوان نے کہا ہے کہ اس سال حج موسم کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ انہوں نے حج کے دوران سخت حفاظتی تدابیر کا اعلان بھی کیا ہے۔ حج سیکیورٹی فورس کے کمانڈر نے بتایا ہے کہ اس سال مختلف ملکوں کے شہری محدود تعداد میں فریضہ حج ادا کریں گے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ کسی بھی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی کو اجازت نامے کے بغیر حج مقامات پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خلاف ورزیاں کرنے والوں کو سزائیں بھی دی جائیں گی۔ ان کے مطابق نئے کرونا وائرس کی وبا کے ماحول میں حاجیوں کی امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ حج سیکیورٹی فورس کے کمانڈر و امن و امان کے ڈپٹی ڈائریکٹر میجر جنرل زائد الطیوان نے کہا ہے کہ حج کے موقع پر کرفیو نہیں لگایا جائے گا، البتہ سیکیورٹی اہلکار حج اجازت نامے نہ رکھنے والوں کو حج مقامات پر جانے سے روکنے کے لیے مکہ کے باہر چیک پوسٹوں پر روکیں گے۔ العربی اور سبق ویب سائٹ کے مطابق میجر جنرل زائد الطیوان نے اتوار کو پریس کانفرنس کے دوران بتایا ہے کہ حج سیکیورٹی فورس ضرورت پڑنے پر بعض علاقوں میں لاک ڈاؤن یا بعض شہروں کو بند بھی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ مذکورہ اقدام اس وقت کیا جائے گا جب کسی علاقے سے غیر قانونی طریقے سے حج پر جانے والوں کی بھیڑ دیکھنے میں آئے گی یا بعض شاہراہوں سے حج مقامات پر دراندازی کا سلسلہ مشاہدے میں آئے گا۔ اگر کسی غیر ملکی یا سعودی شہری نے حج مقامات پر دراندازی کی کوشش کی تو اسے مقررہ قانونی سزائیں بھی دی جائیں گی۔ میجر جنرل زائد الطیوان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حج مقامات پر بغیر اجازت نامے والے افراد کی دراندازی روکنے کے لیے سیکیورٹی فورس پیٹرولنگ کرے گی۔ کئی نگران ادارے دراندازی کو روکنے کے لیے خصوصی اقدامات بھی کریں گے۔ طائف پولیس کے مطابق بغیر اجازت نامے والوں کو حج مقامات پر جانے سے روکنے کے لیے سیکیورٹی چیک پوسٹیں قائم کر دی گئی ہیں۔ حج روڈ سیکیورٹی اتھارٹی کا یہ کہنا ہے کہ مکہ کے اطراف تمام چیک پوسٹیں مکمل کر لی گئی ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ نے یہ پھر انتباہ کیا ہے کہ حج ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے بھی ہوں گے اور انہیں قید کی سزائیں بھی دی جائیں گی۔ جو ٹرانسپورٹ کمپنی لائسنس کے بغیر کسی کو حج کے بغیر لے جائے گی اسے بھی سزا دی جائے گی۔ یاد رہے کہ حج مقامات مشعر مقدسہ منا، عرفات اور مزدلفہ میں داخلے پر پابندی کا نفاذ اتوار 19 جولائی سے ہو گیا ہے، جو 12 ذی الحجہ تک جاری رہے گا۔ وزارت داخلہ نے 12 جولائی کو جاری اعلامیے میں یہ کہا تھا کہ بغیر حج پرمٹ کے مشعر مقدسہ جانے والوں پر 10,000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ خلاف ورزی دہرانے پر جرمانے کی رقم بھی دوگنی کر دی جائے گی۔ ٹریفک پولیس کو بھی یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ مکہ سے مشعر مقدسہ جانے کے تمام راستوں کو سیل کر دیا جائے تاکہ بغیر پرمٹ کے کوئی حج مقامات میں داخل نہ ہو سکے۔ سعودی عرب میں ماسک استعمال نہ کرنے پر 200 افراد کا چالان کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں ریاض ریجن کی پولیس کے ترجمان نے بتایا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے مقررہ ضوابط کی پابندی نہ کرنے پر 200 افراد کا چالان کیا گیا ہے۔ ریجنل پولیس کے ترجمان کے حوالے سے سعودی اخبار الوطن نے رپورٹ میں بتایا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے وزارت صحت کی جانب سے گھروں سے باہر ماسک کا استعمال نہ کرنے والوں پر 1,000 ریال جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ وزارت کی جانب سے مقررہ ضوابط کی خلاف ورزیوں کو نوٹ کرنے کے لیے مملکت کے تمام شہروں میں پولیس اہلکاروں کو خصوصی اختیارات تفویض کیے گئے ہیں، جن پر سختی سے عمل درآمد جاری ہے۔ مملکت کے تمام شہروں اور قصبوں میں پولیس ٹیمیں مارکیٹوں اور تفریحی مقامات کے علاوہ شاہراہوں پر بھی عارضی چیک پوسٹ قائم کر کے SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے چالان کر رہے ہیں۔ وزارت صحت نے ماسک کا استعمال نہ کرنے یا منہ اور ناک کو کسی کپڑے یا رومال سے بند نہ کرنے والے کے خلاف 1,000 ریال جرمانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ویب نیوز آجل کے مطابق بلدیہ کی جانب سے سپر مارکیٹس اور مالز کو بھی اس امر کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے صارفین کے مالز کے مرکزی دروازے پر سینیٹائزر ڈسپوزیبل دستانوں کا بندوبست کریں۔ ہر آنے والے شخص کا جسمانی درجہ حرارت نوٹ کرنے کا خصوصی انتظام بھی کریں۔ وزارت صحت نے بلدیہ کو خصوصی طور پر ہدایت کی ہے کہ مارکیٹوں میں خلاف ورزی کرنے والوں کا فوری چالان کیا جائے تاکہ وبائی مرض سے لوگوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے
یوم عرفہ کا خطبہ 5 زبانوں میں ترجمہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق اردو سمیت انگریزی، فرانسیسی، انڈونیشی اور فارسی زبانوں میں خطبے کا ترجمہ کیا جائے گا۔ انتظامیہ نے یہ کہا ہے کہ حرمین شریفین انتظامیہ دین کا صحیح فہم دنیا کو پہچانے کے لیے حرمین شریفین کے خطابات کا ترجمہ کرواتی ہے۔ اس سال یوم عرفہ کے خطبے کا پیغام بھی دنیا بھر میں پہنچایا جائے گا۔ مختلف زبانوں میں خطبہ سننے یا پڑھنے کے لیے انتظامیہ کی ویب سائٹ کے علاوہ مختلف اپلیکیشن سے رجوع بھی کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے خطبہ یوم عرفہ کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوتا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے حرمین انتظامیہ نے جدید سہولتوں سے آراستہ ادارہ قائم کر رکھا ہے جو حرمین شریفین کے خطابات سمیت یوم عرفہ کے خطبے کا ترجمہ بھی کرتا ہے۔ سعودی پبلک پراسیکیوشن نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو کا نوٹس لیا ہے جس میں ایک کمسن بچی کو غیر مناسب اشتہارات میں کام کرتے دکھایا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سنیپ چیٹ سوشل میڈیا کی دیگر ویب سائٹ پر مشہور بچی کو شادی شدہ خواتین کے لیے استعمال ہونے والی اشیاء کے علاوہ اس کی عمر کے حوالے سے غیر مناسب اشیاء کی تشہیر کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ متعدد تشہیری ویڈیو سامنے آنے کے بعد پراسیکیوٹر نے بچی کے رشتہ داروں کو طلب کر کے ان سے اس بارے میں پوچھ گچھ کا فیصلہ کیا ہے۔ پبلک پراسیکیوشن نے متعلقہ حکام کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ وہ کمسن بچی اور آس پاس کے ماحول کے بارے میں نفسیاتی تحقیق کریں اور اس حوالے سے ضروری سفارشات تیار کریں۔ دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔